محترمات، اب اگلا عنوان سمجھیے کہ قادیانی کافر اور دیگر کافروں میں فرق کیا ہے۔ آخر ہم ان کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے ہم ان کی ہر وقت بات کرتے ہیں اور ان سے بچنے کی جو ہے آپ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ پر محنت ہو رہی ہے۔ حالانکہ کافر تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دنیا میں بہت سارے کافر ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں آخر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جب بھی قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے تو سادہ لو مسلمان یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن کافر تو اور بھی بہت سے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، عیسائی، یہودی، سکھ اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف ایک منظم جماعت، یعنی منظم کئی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے، جبکہ دیگر کفار کے خلاف ایسا منظم کام نہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محترمات، میں آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے پہلے تمہید کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کافر تین طرح کے ہوتے ہیں: مطلق کافر یعنی عام کافر، اور نمبر دو مرتد کافر، نمبر تین زندیق کافر۔ مطلق کافر اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتا بلکہ اپنے مذہب کی طرف جو ہے وہ نسبت کرتا ہے۔ جیسے کوئی عیسائی سے پوچھے بھئی تم کون ہو، تو وہ کہے گا عیسائی۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے پوچھے بھئی تم کون ہو، تو وہ کہے گا یہودی۔ کوئی سکھ سے پوچھے بھئی تم کون ہو، تو وہ کہے گا کہ میں سکھ ہوں۔ ہندو سے کوئی پوچھے تو وہ کہے گا میں ہندو ہوں۔ لیکن یہ قادیانی بہت غلیظ ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے، مرتد اس کافر کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لے، یہ مرتد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو دعوت اسلام دی جائے، اگر یہ 3 دن کے اندر واپس نہیں آتا اسلام کی طرف تو تین دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اور جو ہے یہ اس میں شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو۔ اور زندیق کافر اس کو کہتے ہیں جو ہو تو پکا کافر لیکن خود کو مسلمان کہے اور مسلمان کو کافر کہے، جو خود کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کو کافر کہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ کافروں کی 3 قسمیں ہیں: عام کافر، مرتد کافر اور زندیق کافر۔ عام کافر وہ ہے جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہے، جیسے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں۔ مرتد کافر وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو، بعد کے اندر جو ہے وہ یعنی کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو اس کو مرتد کافر کہتے ہیں۔ اور زندیق کافر وہ ہوتا ہے جو اندر سے پکا کافر ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور پوری امت مسلمہ کو جو مسلمان حقیقتاً ہیں ان کو کہے کہ یہ تو کافر ہیں، اصل سچے مسلمان ہم ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قادیانی کافر اور عام کافر کے درمیان کیا فرق ہے۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ خود اس کا فیصلہ کریں گی کہ قادیانی کون سے کافر ہیں، عام کافر ہیں، مرتد کافر ہیں یا پھر زندیق کافر ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے اتنا علم حاصل کیا تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ عام کافر نہیں ہے بلکہ یہ زندیق کافر ہے، کیونکہ اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہتے ہیں، خود کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس فرق کو ہم چند اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ یہ تو تمہید تھی، اب چند مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔
کہ سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جو ہے وہ شراب منع ہے، اس کا پینا بھی منع ہے، اس کا بنانا بھی منع ہے، اس کا بیچنا بھی منع ہے، یہ تینوں حرام ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شریعت نے خنزیر اور سور کو جو ہے حرام اور نجس العین قرار دیا ہے، اس کا گوشت فروخت کرنا، لینا دینا، کھانا پینا، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، شراب بیچتا ہے۔ اچھا، شراب بیچتے ہوئے وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ بھئی یہ شراب ہے، لے لو، شراب ہے، لے لو۔ اب یہ مجرم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جب منع کیا کہ یہ شراب بیچنا، خریدنا، پینا سب حرام ہے۔ اچھا، ایک آدمی کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے کہ وہ شراب کے اوپر جو ہے وہ پیپسی، کوکا کولا یا زمزم کا لیبل اوپر لگا کر جو ہے وہ بیچتا ہے، اور یعنی حلال ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ بھی مجرم ہے۔ فرق دونوں کے درمیان واضح ہے کہ پہلا بھی مجرم، دوسرا بھی مجرم، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ بڑا مجرم کون ہے، خطرناک کون ہے، تو آپ اس کا فیصلہ خود کریں گی۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بیچنے والا وہ کیا کہتا ہے، ایک آدمی ہے جو خنزیر اور سور کا گوشت بیچتے ہوئے کہتا ہے بھائی یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس نے لینا لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ اور ایک، یہ بھی مجرم ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت بیچتا ہے لیکن لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ بکرے کا گوشت ہے، یعنی حلال ظاہر کرتا ہے۔ اب مسلمان اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان بھی آپ فرق خوب واضح کر سکتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، آپ کو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ان دونوں میں کم درجے کا مجرم وہی ہے جو اپنے مال کو صحیح بتا رہا ہے کہ یہ شراب ہے، لینی ہے تو لے لو، یہ خنزیر اور سور کا گوشت ہے، لینا ہے تو لے لو۔ تو ان دونوں میں جو کم درجے کا کافر یا کم درجے کا خطرناک جو ہے وہ وہی ہے جو شراب بیچ رہا ہے، شراب کو شراب بتا کر بیچ رہا ہے۔ لیکن خطرناک ہے وہ شخص جو شراب کو زمزم بنا کر بیچ رہا ہے یا حلال چیز بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قادیانی ہیں، قادیانی اپنے کفر کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر جو ہے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلام کا ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام کافروں کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہیں، لیکن مرتد اور زندیق کافر کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو یہ قادیانی زندیق کافر ہیں، مرتد کافر ہیں، اس لیے جو ہے ان کے ساتھ معاملات کرنا قطعاً بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قادیانیوں کے کفر کو عام کافروں کے درمیان فرق رکھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو اور بڑے عمدہ انداز میں اور بڑے واضح انداز میں سمجھاتا ہوں کہ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو باہر سے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ نے بچے کو بھیجا کہ بھئی پتہ کرو کہ کون آئے۔ باہر سے ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ، یا مرد آ کر کہتا ہے کہ میں بوٹا سنگھ ہوں، میں آپ کے ابو سے ملنا چاہتا ہوں یا امی سے ملنا چاہتا ہوں، جس سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ بچہ اندر آ کر بتائے گا کہ باہر جو ہے بوٹا سنگھ آیا ملنے کے لیے، تو آپ اندر بیٹھے بیٹھے سمجھ جائیں گی کہ یہ جو آنے والا شخص ہے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ سکھ ہے۔ اچھا، دروازے پہ دستک ہوئی، بچے نے بتایا کہ باہر کھڑا آدمی کہتا ہے میں نے آپ سے ملنا ہے، اور اپنا نام رام داد یا اسی طرح پریم چندرا یا اس طرح کے نام بتاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہے۔ اسی طرح اور جو عیسائیوں کے نام ہوتے ہیں یا یہودیوں کے نام ہوتے ہیں تو وہ آ کر بتائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آپ نے بچے کو بھیجا کہ بھائی پتہ کرو کہ کون ہے، تو باہر سے جواب آتا ہے کہ بھائی محمد حسین ملنے کے لیے آیا، حسن ملنے کے لیے آیا ہوں، ابراہیم ملنے کے لیے آیا ہوں۔
ٹھیک ہے، تو آپ اندر بیٹھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی میرا ملاقاتی جو ہے یہ مسلمان ہے اور بہت قابل قدر ہے، اس لیے آپ اٹھ کر اس کو ملنے چلی جاتی ہیں یا اس کو اندر بلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اب آپ کو جب آپ دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ بات کرتی ہیں یا آپ کے گھر والے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے۔ تو دیکھو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ پہلے کے نام سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن یہ قادیانی ایسے غلیظ کافر ہیں جو اپنے اوپر اسلام کا لیبل چڑھا کر لوگوں کو دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں بھائی تیری کتاب کا نام کیا ہے، وہ کہے گا کہ میری کتاب کا نام میری کتاب کا نام انجیل ہے۔ آپ کسی یہودی سے پوچھیں بھائی آپ کی کتاب کا نام کیا ہے، وہ کہے گا کہ میری کتاب کا نام تورات ہے۔ اور اگر آپ کسی قادیانی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہے گا کہ میری کتاب کا نام جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو دیکھیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی عیسائی سے پوچھیں بھائی تیری عبادت گاہ کا نام کیا ہے، تو وہ کہے گا میری عبادت کا نام جو ہے عبادت گاہ کا نام گرجا گھر ہے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں بھائی تیری عبادت گاہ کا نام کیا ہے، تو وہ کہے گا میری عبادت گاہ کا نام مندر ہے۔ آپ کسی سکھ سے پوچھیں تو وہ کہے گا میری عبادت گاہ کا نام گوردوارہ ہے۔ لیکن اگر ان قادیانیوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے تو یہ کہیں گے، یہ فوراً منہ کھولے گا اور کہے گا کہ میری عبادت گاہ کا نام جو ہے مسجد ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، یہ ہر جگہ پر جو ہے اسلام کی شعائر کو اور اسلام کے تشخص کو اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے سارے کافر اسلام کے لیے سانپ ہیں، ہر سانپ کا علیحدہ علیحدہ رنگ ہے، ہر سانپ کے الگ الگ زہر ہے، ہر سانپ کے چلنے کی اپنی اپنی سرسراہٹ ہے، ہر سانپ کی اپنی اپنی پھنکار ہے، لیکن قادیانی سانپ کا رنگ یہ زمین کے رنگ کی طرح ہے، یہ بہت سخت سانپ ہے، اس کے چلنے کی کوئی سرسراہٹ نہیں، اس کی کوئی پھنکار نہیں۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ ڈنگ مار کر ایمان کا چراغ بجھا کر چلا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کافر زہر کو زہر کے نام سے بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر جو ہیں یہ زہر کو علاج کا نام دے کر جو ہے تریاق کا نام دے کر بیچتے ہیں۔ دنیا کے سارے کافر شراب کو شراب کے نام پر بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگاتے ہیں۔ دنیا کے سارے کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کا گوشت کہہ کر بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر یہ خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، دست بستہ گزارش کروں گا ان قادیانیوں کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، یہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کریں، خرید و فروخت کا بائیکاٹ کریں، لین دین کا بائیکاٹ کریں، اور اسی طرح جو ہے رشتہ داری کا بائیکاٹ کریں۔ اور ویسے بھی یہ تو ہیں ہی کافر لیکن ہیں بہت خطرناک، اس لیے سن 1974 میں جانشین محدث کشمیر حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی نے قادیانیوں کے مکمل سوشل بائیکاٹ سے متعلق ایک استفتاء مرتب کیا کہ قادیانی باوجود یقینی قطعی کافر ہونے کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو جانی مالی ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام تر خلاف اسلام سرگرمیوں کا انحصار مسلمانوں پر ہی ہے، یعنی مسلمانوں سے مالی اسباب حاصل کر کے اپنے فتنہ ارتداد کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو ان سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے؟ تو یہ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی نے ایک استفتاء یعنی ایک سوال بنایا اور
ملک بھر کے علماء سے فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ان کا کیا فتویٰ ہے، تو یہ فتویٰ جو دیا نہایت مدلل اور بہت جو ہے بہترین انداز میں لکھا گیا ہے کہ میں اس میں سے خلاصے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، مفتی حسن صاحب کے، اور اسی طرح مفتی مولانا شاہ عالم صاحب، وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ہر قسم کے تعلقات جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ قادیانیت یعنی منکرین ختم نبوت کے بارے میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بہت سارے ایسے علماء امت ہر طبقہ کے ساتھ، ہر مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام امت مسلمہ کے جو بڑے ہیں، ان سب نے ان کو کافر قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو اور لین دین کو، خرید و فروخت کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت جو ہے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آقا دو جہاں، سرور کونین، فخر دو عالم، سرور دو عالم، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر کی محبت جو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کے سینے میں بھی جوش مار رہی ہے۔ جیسا کہ کل بہت ساری ایسی طالبات جن کے جوابات پڑھ پڑھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ایک مسلمان کے سینے میں کیا جذبہ عشق رسالت موجود ہے کہ ہر اپنی جان فدا کرنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی تیار ہیں۔ میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی گروپ کے اندر کہ جو ہے ایک بچے کے کیا جذبات ہیں۔ میری بہنوں، ہمارے بچوں میں، ہمارے عورتوں میں، ہمارے مردوں کے اندر عشق رسالت ضرور ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس، موقع نہیں ہے ان کے پاس۔ تو موقع ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عشق رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے کون سے مواقع ہیں۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کیونکہ مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے، تو آپ کے وسیلے سے ہی میں آپ سے گزارش کروں گا، اور جہاں تک میری آواز جائے گی اور جب تک یہ آواز باقی رہے گی، میری گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے، آپ کی محبت کے صدقے سے یہ میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ قادیانیوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان سے ہر قسم کے تعلقات کو ختم کریں، اور ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے اپنے دل کو غیرت دلانے کے لیے اس جملے کو پڑھ لیا کریں، اور اس جملے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتا ہے، دل مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں عشق رسالت موجزن ہے۔ جب ہم قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو دل مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ بندہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرا امتی ہے، میرا نام لیوا ہے، اور میرے ہی دشمنوں کے ساتھ اس کی محبت ہے، میرے ہی دشمنوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی عورتوں کو ان قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ اور جو ہے بہت سارے اسکول و کالج کے اندر یہ قادیانی پڑھا رہے ہیں، یہ قادیانی وہاں پہ ٹیچرز ہیں، تو ایسے اسکول کالج میں اپنے بچوں کو داخل نہ کروائیں، اس اسلامی اسکولوں میں داخل کروائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، اس دنیا کے اندر وقت گزر جائے گا، لیکن آخرت کے اندر جو ہے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان قادیانیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرمائے۔ میری یہ دل سے گزارش ہے، اور بڑے درد دل سے جو ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے تعلقات کو نہ رکھیں، ان کی چیزیں نہ لیں، ان کی کیونکہ
انہوں نے خود اپنے اخبار میں شائع کیا، اور اوپر جیسے ہم سبق یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ قادیانی مسلمانوں سے ہی پیسہ وصول کر کے یہ مسلمانوں کے ہی خلاف جو ہے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں ایسے آدمی کا بیان ریکارڈ کرواؤں گا کہ جو پہلے قادیانی تھا اور پھر مسلمان ہو گیا الحمدللہ، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنے ظلم کرتے ہیں قادیانیوں کے، یعنی جو قادیانی ہو جاتے ہیں، اور بعد کے اندر ان کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں جو ہے اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔